یہ تسبیح گھر سے فکر و فاقہ دور کرتی ہے، قبر کی پہلی رات قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، ہر مشکل ختم کرتی ہے، جسم کی اندرونی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، جو شخص قرآن کی اس آیت کی تسبیح پڑھے گا، بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح روزانہ پڑھے گا، اس کے گھر سے فکر و فاقہ دور ہو جائے گا، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی، اس کی ہر طرح کی مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دولت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہی دولت امتحان اور آزمائش بھی ہے، اور کبھی کسی کے لیے فتنہ یا فساد کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یعنی دولت رحمت بھی ہے، زحمت بھی۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے انسان کو ایک خاص مدت تک استعمال کے لیے مال عطا فرمایا ہے۔ آج کے دور میں کون سا ایسا مشکل سے مشکل کام ہے جو مال و دولت اور روپے پیسے وغیرہ کے بلبوتے پر نہ کرایا جا سکتا ہو؟ اسی کے پیش نظر آج سے 1450 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فکر و فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا، پس ہر چیز تمہیں بھی ہلاک کر دے گی، جیسا کہ پہلی امتوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر یعنی محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی یعنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ ناظرین محترم، آج کے دور میں مال و دولت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دولت کے بغیر انسان اپنی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی دولت کے لیے، یعنی ایسی دولت جو کبھی نہ ختم ہو اور ہمیشہ آنے والی نسلوں تک ملتی رہے، اور گھر میں اللہ کی برکتیں ہی برکتیں ہوں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، تو اس کے لیے رات کو جب بھی سوتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کی تسبیح آپ لازمی پڑھیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ مالدار ہو جاتا ہے، اس کے گھر سے فکر و فاقہ، غربت، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کی ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح، یہ کلمات پڑھتے ہیں، قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں، تو اللہ رزق کے بند دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اتنا رزق ملتا ہے کہ جو اس کی آئندہ آنے والی نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہر اس بندے کے لیے جو اس تسبیح کو روزانہ رات کو پڑھ کر سوئے۔ اس تسبیح کے حوالے سے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح فکر و فاقہ گھر سے دور کرتی ہے، قبر کی پہلی رات یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، منکر نکیر کے سوالات سے بچاتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ روزانہ جب بھی رات کو سوئیں، اس تسبیح کو لازمی پڑھ کر سوئیں۔ روزانہ ہر رات اس تسبیح کو انشاءاللہ غیب سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، مالک الحق المبین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہت کا مالک ہے۔ کم از کم 100 بار اس کو لازمی رات کو پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائیں گے۔ ہر دور کی کچھ خصوصیات اور امتیازات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ دور دیگر ادوار سے منفرد ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں انسانوں نے صنعت اور ٹیکنالوجی میں بہت اونچی چھلانگ لگائی ہے، جس کی وجہ سے دوریاں سمٹ گئی ہیں، بہت ساری مشکلات پر قابو پا لیا گیا ہے، اور علوم و معارف کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے۔
مادی زندگی آخری حد کو پہنچ چکی ہے، لیکن نہ تو نفس کی پیاس کو بجھا سکی، نہ ہی نفس کی ان چاہتوں کو آسودہ کر سکی جو اس کی فطرت سے میل کھاتی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ انسانی نفس لڑکھڑا گیا، دل سخت ہو گیا، یقین، توکل اور رضا کا مفہوم سکڑ گیا، اور فکر و بے چینی، رنج و غم نے نفس کے اندر ڈیرا ڈال دیا، جسے تیز رفتار زندگی، پے در پہ رونما ہونے والے حادثات، آنکھیں خیرہ کرنے والی ٹیکنالوجی اور فرد و معاشرہ کے مابین تیز و تند مقابلہ آرائی نے مزید گہرا کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ فکر و بے چینی اس دور کی علامت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت اپنی روزی، صحت اور ملازمت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ نفس کی قوت دفاع کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان مالی مشکلات، اعزاء و قربا کی وفات، موقع ضائع ہونے یا کسی خسارے سے دوچار ہونے جیسی زندگی کی عام مشکلات کا سامنا کرنے کی قدرت بھی کھو چکا ہے، اور نفسیاتی اور اعصابی امراض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فکر و غم اگر انسان پر غالب آ جائے تو اس کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، افکار منتشر ہو جاتے ہیں، حرکت بند ہو جاتی ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، زندگی کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تھکاوٹ یا پریشانی کی سرنگ میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی تنگی اور نحوست کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب فکر و غم کا دائرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے تو اطاعت و بندگی میں بھی چستی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان رضائے الہی کے حصول کے میدان میں تگ و دو کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے بے چینی اور فکر و غم کا علاج پیش کیا ہے، اور ایسا ٹھوس اور زرعی حصول مرتب کیا ہے جو انسان کو اس کے پنجے میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے چور راستوں کو بند کرتا ہے۔ اس نے انسانی نفس کو ایسا منہج اور طریقہ دیا ہے جو اس کے لیے پاکیزہ زندگی اور دنیا کی سعادت کا ضامن ہے۔ اسلام نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا کہ انسانی زندگی فکر و غم کے اسباب سے خالی نہیں ہے، اور اس سفر میں اسے سختیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا، اور زندگی کو مکدر کرنے والی چیزوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آزمائش اور فکر و غم کے اسباب انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی تھے۔ چنانچہ کوئی مرض میں مبتلا کیا گیا، کسی کو فکر و فاقہ سے آزمایا گیا، کسی کو ان کے کسی قریبی فرد کی وفات سے آزمایا گیا، تو کسی کو تکذیب و دھتکار کے ذریعے آزمایا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آزمائے گئے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا، جن کے سامنے عام انسانی نفوس کمزور پڑ جاتے ہیں اور عزم و حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی جتنی کسی اور کو نہیں دی گئی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس قدر ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ مجھ پر ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ان تمام آزمائشوں اور سختیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی فکر و غم داخل نہیں ہوا۔ نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی محسوس کی، اور نہ ہی رنج و غم سے دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی تربیت یافتہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل، بلند ہمت اور مضبوط حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی انشراح یعنی کھلے رہنے کو دوام بخشنے اور فکر و بے چینی سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ فکر و غم کی بیماری کا سب سے کامیاب علاج یہ ہے کہ انسان عبادت کے ماحول میں زندگی گزارے، ہر طرح کی اطاعت کے امور بجا لائے اور ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ نکلے اور غار ثور میں پناہ گزین ہوئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لیں، یہاں تک کہ وہ غار تک پہنچ گئے جہاں آپ نے قیام کیا تھا،
اس وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس حال میں کہ میں بھی غار میں تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے پیروں کی طرف نظر نگاہ بھی ڈالے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اور واقعی یہ ایسی کیفیت تھی کہ انسان ڈر اور خوف کا شکار ہو جائے اور غم و بے چینی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عالم میں بھی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے چاہے کتنا ہی ڈر کا ماحول ہو، چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت آپ پر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے، اور ہر وقت اس کے ساتھ ہونے اور اس کی مدد، قدرت اور حفاظت کا احساس اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم ضرور پکڑے گئے، کیونکہ سمندر ہمارے سامنے ہے اور دشمن ہمارے پیچھے ہے، اور ایسے حالات میں انسانی نقطۂ نظر سے وہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہونے والے تھے، اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ فکر و بے چینی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے پورے وثوق اور اعتماد سے فرمایا، جس کا ترجمہ قرآن مجید سے نقل کیا جاتا ہے کہ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں سے ڈر اور غم ختم ہو گیا اور بالآخر مدد غلبہ نصیب ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر و غم، بشری جذبات اور احساسات لاحق ہوتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال اور اقوال کے ذریعے فکر و غم اور بے چینی کو دور کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، اے بلال، نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سنگین معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے۔ نماز میں ایک مغموم انسان اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے اپنی فکر مندی کو رکھتا ہے اور اپنی شکایتوں کو پیش کرتا ہے، اور عرش کے اوپر وہ ذات کریمی ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بندوں پر خود ان سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے۔ وہ مغموم انسان کی سرگوشی اور زخم خوردہ شخص کی آہ و بکا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث اور جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ دنیا ہے تو رنج و غم بھی ہیں اور مایوسی اور نا امیدی بھی، مگر اسی دنیا میں اللہ نے امید اور راحت بھی رکھی ہے۔ یہ بندہ پر منحصر ہے کہ وہ مایوسی اور نا امیدی سے امید کی طرف کیسے جاتا ہے۔ اسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے، چنانچہ ایک غم زدہ انسان بھلا کیسے دعا سے غافل ہو سکتا ہے، جبکہ دعا ہی غم زدہ لوگوں کی جائے پناہ اور فکر مند لوگوں کی رفیق ہے، اور جب پاکیزہ ہتھیلیاں اپنے رب کی جانب اٹھتی ہیں تو وہ فکر و غم کو دور کرنے والی ذات کی رحمت کی طلبگار ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے ساتھ فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسلام فکر و فقہ کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے۔ مبادگہ وہ انسان کے عقیدہ، اخلاق و کردار، عائلی زندگی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا کر دے۔ اسی لیے اسلام نے یہ بات لازمی قرار دی ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو کم از کم مندرجہ ذیل ضروریات زندگی میسر ہونی چاہیے۔ خورد و نوش، رہائش،
گرمیوں اور سردیوں کا لباس۔ اگر وہ کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس فن کی کتابیں وغیرہ جن کی اس کو ضرورت ہو۔ اگر کوئی وہ دستی کام کرتا ہے تو اس کام کے ہتھیار اور اوزار۔ اگر وہ شادی کا خواہش مند ہو تو اس کی شادی کا انتظام۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اس کے مناسب حال وہ معیار زندگی میسر آ سکے جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور زندگی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں اس کے لیے ممدوح اور معاون ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں معیشت کا معیار ہر انسان کو کیسے حاصل ہو، اور اسلام نے اس سلسلے میں کون سے ذرائع اور وسائل اختیار کیے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے انسان کے معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وسائل اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں ہر فرد سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرے، اور اسے یہ حکم ہے کہ وہ روئے زمین پر چلے اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ کام فکر و فاقہ سے نپٹنے کے لیے پہلا ہتھیار ہے، حصول مال کے لیے پہلا ذریعہ ہے، اور اس زمین کو آباد کرنے کے لیے بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت کا شرف بخشا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ زمین کو آباد کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کے لیے ہر کام کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ہر شخص جس کام کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اسے اختیار کر سکتا ہے، کوئی مقررہ کام کرنا اس پر فرض نہیں، یہ کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے اس کے سپرد کوئی خاص کام کر دیا جائے۔ البتہ اسلام ان پیشوں کو اختیار کرنے سے روکتا ہے جو فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے ضرر رساں ہوں۔ اسلامی نظام کے زیر سایہ رہ کر کوئی محنت کرنے والا اپنی محنت کے معاوضہ اور کوشش کے ثمر سے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی بلا کم و کاست ادا کر دی جاتی ہے، کیونکہ اگر اسے وہ مزدوری نہیں دی جائے گی جس کا وہ مستحق ہے تو یہ اس پر ظلم ہوگا، اور ظلم کو اسلام میں قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا؟ امام صاحب نے فرمایا، یہ شخص جاہل مطلق ہے، کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسے معلوم نہیں کہ پرندے صبح کے وقت تلاش رزق میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پرشکم ہو کر لوٹتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بحر و بر میں تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے نخلستانوں میں کام کیا کرتے تھے، اور ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انسان اور کائنات کی تخلیق میں اللہ کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ روئے زمین پر انسان اور دیگر مخلوقات اپنی خوراک اور دیگر سامان زیست کی کوشش اور محنت حاصل کریں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین کے اطراف میں پھرو اور اللہ کا عطا کردہ رزق کھاؤ۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، پس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ توکل علی اللہ کا دعویٰ کر کے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ کوئی شخص رزق کی کوشش ترک کر کے خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، درا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے آپ وضو اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنی ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ نے ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جسمانی بیماریاں دور کرے گا، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔